السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دا آل انڈیا مسلم لیگ ہے، اور یہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی مینشن کیا تھا کہ اس چیپٹر میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ جب آپ لوگ کالج میں جائیں گے، 11 12 گریڈ ہے جو آپ کا، تو اس میں یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، اینڈ سیم گوز فار یور یونیورسٹی، اس میں بھی یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی اگر آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہوا تو۔ اچھا، اینی ویز ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا آل انڈیا مسلم لیگ 1906، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ 1906 میں اسٹیبلش ہوئی تھی۔ The Hindi-Urdu controversy, the establishment of extremist Hindu organizations, the Congress's anti-Muslim policies forced Muslims to form a platform to protect the rights of the Muslim community. سب سے پہلے جو اردو ہندی کنٹروورسی تھی اس میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہندی تھی اس کو انہوں نے نیشنل لینگویج بنا دیا تھا۔ سیکنڈلی، جو ایکسٹریمسٹ ہندو آرگنائزیشنز ہیں وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے اسٹارٹ کی تھی، جس میں وہ مسلمانوں کو ہندوؤں میں کنورٹ کرتے تھے اور دوسرے الگ الگ طریقوں کے ظلم کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ہی پارٹی تھی جو انڈین نیشنل کانگریس تھی، اس نے ایسی پالیسیز بنائی جو کہ مسلمانوں کے بالکل ہی خلاف تھی، وہ اینٹی مسلم پالیسیز تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسے فیل ہوا کہ ان کی جو اپنی ایک پارٹی ہے، اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، ان کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے تاکہ وہ مسلمان اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے اور اپنی کمیونٹی کو بھی۔ Okay, coming to the establishment of All India Muslim League, the annual session of All India Muslim Education Conference was held in Dhaka in 1906 and prominent Muslim leaders from India attended the meeting. جو اینول سیشن تھا آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا، وہ ڈھاکہ جو کہ ڈیکا میں ہوا تھا 1906 میں۔ بہت سارے جو لیڈرز تھے، مسلم لیڈرز تھے انڈیا میں، انہوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ آفٹر دا میٹنگ، نواب سلیم اللہ خان آف ڈیکا کالڈ اے میٹنگ ٹو ڈسکس دا فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی۔ جیسے ہی وہ میٹنگ ختم ہوئی، جو نواب تھے سلیم اللہ خان، ڈیکا کے وہ نواب تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کے لیے بلایا اور بیسکلی انہوں نے ڈسکس کیا کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کیسے فارم ہوگی۔ This meeting took place in December 30th, 1906 and was presided over by نواب وقار الملک۔ یہ میٹنگ جو تھی ڈسمبر 30th 1906 میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کو نواب وقار الملک نے پریزائڈ کیا تھا۔ انہوں نے بیسکلی ایک پروپوزل دیا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فارم ہو، اینڈ دا پارٹیسپیشن سچ ایز نواب سلیم اللہ خان، مولانا ظفر علی خان اینڈ حکیم اجمل خان سپورٹڈ دا آئیڈیا۔ اس میں جو پارٹیسپینٹس تھے جیسے کہ نواب سلیم اللہ خان تھے، مولانا ظفر علی خان تھے اور حکیم اجمل خان، انہوں نے اس آئیڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ تو اس سپورٹ کی وجہ سے جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے کیا ایمز تھے، ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے۔ فرسٹ والا جو ہے ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا مسلم کمیونٹی اینڈ ٹو پریزنٹ مسلم ڈیمانڈز بفور دا برٹش گورنمنٹ ان ریسپیکٹفل وے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کمیونٹی کے جو رائٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کرنا اس کا آبجیکٹیو تھا اس پارٹی کا، اور کہ جو مسلمانوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کو پریزنٹ کرنا، ایسے وے میں پریزنٹ کرنا کہ وہ رسپیکٹفل ہو۔ Second point, to create feelings of loyalty among Muslims towards the British government and to remove misunderstandings about government policies. سب سے پہلے تو ان کا جو آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ جو ہے لائلٹی کو پیدا کرے، ٹھیک ہے، کس کے درمیان؟ برٹش گورنمنٹ کے اور مسلمانوں کے درمیان میں، اور کہ وہ جو بھی برٹش گورنمنٹ کے جو ذہن میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ختم کرے، اور کہ جو بھی گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز کو ریموو کر دیں بالکل ہی۔ اوکے، جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے ٹو کوآپریٹ ود ادر کمیونٹیز آف انڈیا وداؤٹ ڈیمیجنگ دا ابو آبجیکٹیوز۔ بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کمیونٹیز جو ہیں جو انڈیا میں رہ رہی ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، اور کہ اس طریقے سے کوآپریٹ کرنا کہ جو
اوپر دیے ہوئے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس سے ڈیمیج نہ ہوں۔ On December 30th, 1907, the first annual session of All India Muslim League was held in Karachi. December 30th, 1907 میں فرسٹ سیشن جو تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ کراچی میں ہوا تھا، اور جو نیکسٹ سیشن تھا وہ علی گڑھ میں ہوا تھا مارچ 1908 میں، جس میں سر آغا خان جو تھے وہ الیکٹ ہوئے تھے ایز اے پریزیڈنٹ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ وہ الیکٹ ہوئے تھے، اور جو حسن بلگرامی تھے وہ سیکریٹری الیکٹ ہوئے تھے۔ سعید عامر علی واز اپوائنٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف لنڈن برانچ، جو اس کی جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو برانچ لنڈن میں تھی اس کے پریزیڈنٹ سعید عامر علی کو اپوائنٹ کیا تھا۔ یہ ایسی لیگ تھی جو کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا، اور یہ ایک سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی بن گئی تھی انڈیا میں ہندوز کے بعد۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے فرام 1906 ٹو 1947۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اوکے، سو کمنگ ٹو آر سیکنڈ ٹاپک جو کہ منٹو مورلے ریفارمز ہے، جو کہ 1909 میں ہوا تھا۔ لارڈ منٹو the Viceroy of India prepared a draft of constitutional reforms and sent it to the Secretary of State for India Mr. Morley۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی جو سملہ ڈیپوٹیشن میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں وائس رائے لارڈ منٹو کی بات ہوئی تھی کہ جو 35 مسلم لیڈرز تھے وہ ایک پورا ایک ڈیپوٹیشن بنا کے گئے تھے لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے اور اپنی ڈیمانڈز کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ سو بیسکلی جو لارڈ منٹو تھے جس کے پاس مسلمان گئے تھے، اس نے ایک ڈرافٹ پریپیئر کیا تھا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا، اور اس نے وہ ڈرافٹ بھیجا تھا مسٹر مورلے کو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انڈیا کے لیے۔ جو برٹش پارلیمنٹ تھی اس نے یہ بل کو پاس کر دیا تھا، جو کہ انڈیا میں امپلیمنٹ بھی ہو گیا تھا 1909 میں۔ اس کا جو نام تھا وہ تھا منٹو مورلے ریفارمز۔ اس کی بھی کچھ سیلین پروویژنز ہیں جو کہ نیچے دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے دا مسلم ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ الیکٹوریٹ واز ایکسیپٹیڈ۔ آپ نے سملہ ڈیپوٹیشن میں یہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کی تھی اپنے لیے، تو منٹو مورلے ریفارمز میں یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ ہو گئی تھی۔ The membership of central and provincial council was increased. The powers of the legislative councils were enhanced. انہوں نے لیجسلیٹو کاؤنسل میں بھی انہوں نے سیٹس مانگی تھی، تو اس میں بھی جو پاور تھی وہ بھی انہینس ہو گئی تھی۔ سیم گوز فار سینٹرل اینڈ پروونشل کاؤنسل کی جو ممبرشپ تھی وہ بھی انکریز ہو گئی تھی۔ Indians were included in the executive council of the viceroy and in the provincial executive council. Local bodies were allowed to elect their representatives. Local bodies مطلب کہ جو لوگ تھے وہ اپنے ریپرزینٹیوز کو خود الیکٹ کر سکتے تھے، اور جو انڈیا تھا وہ انکلوڈ ہو گیا تھا ایگزیکٹو کاؤنسل جو کہ وائس رائے کا تھا، اور پروونشل ایگزیکٹو کاؤنسلز میں بھی۔ اور یہ جو انالیسس ہے اس میں بیسکلی یہ لکھا ہے جو منٹو مورلے ریفارمز تھے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے ایک سکسیشن کا ایک ذریعہ تھا، اور ایک فروٹفل اور بہت زیادہ فروٹفل تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس میں بیسکلی مسلمانوں کی جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ تھی وہ ایکسیپٹ ہو گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن کی طرح ریکگنائز کیا جا رہا تھا، اور وہی بات ہے کہ جو ممبرشپ تھی لیجسلیٹو کاؤنسل کی اور پاور تھی وہ بھی انکریز ہو گئی تھی۔ سو بیسکلی یہ ہمارے دو ٹاپکس تھے جو کہ بہت امپورٹنٹ تھے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اینڈ پلیز اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔